اتنا ہی ہے جتنا میاں صاحب کے سپورٹرز ان کے پاس ہے اور خانقاہ کے سپورٹرز ان کے پاس ہے۔ اب اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیس ایک اپرچونٹی ہے۔ اب نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوا دے، سب کو انصاف دلوا دے، ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کرے کہ کوئی یہ سوچے بھی کہ وہ کسی جج کو ڈکٹیشن دلوا سکتے ہیں، کہ وہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا سکتے ہیں۔ اگر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جمہوریت چل سکتا ہے، پاکستان میں ہمارا جوڈیشری میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں، ہمارا ادارے میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ جو بات ہم سب کرتے ہیں کہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کی ساتھ مانگتا ہوں، آپ کا سپورٹ مانگتا ہوں، آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ اس وقت جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس چل رہا ہے، اس میں ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا چاہتا ہوں، مگر اس لیے کہ کل، آج بھی نہیں، کل کوئی اور جو آئے اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے، اس ملک کا مینڈیٹ لے، تو ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ اب اس لیے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، I want to ask you a few questions of law۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کون ہوگا کہ میں کوشچن آف لا پوچھوں۔ اس لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس تو آپ چلا تو رہے ہو، کوشچن آف لا کیا ہے آپ کا؟ تو میں آپ سے کوئی کوشچنز آف لا پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں تو لائر نہیں ہوں، تو میں تو اس سوال کا جواب آپ کی مدد کے ہی ساتھ دے سکتا ہوں۔ کوشچن آف لا، میرا کوشچن آف لا یہ ہے کہ کیا عدالت قتل کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ کیا وہ مرڈر کروا سکتے ہیں؟ کیا وہ کو اکیوزڈ بن کے کسی کے ساتھ مل کے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو is there any statute of limitations؟ کہ کیا اگر کوئی قتل ہوا تو 5 سال پہلے قتل ہوا تو پرانی بات رہے گی نا؟ قتل تو قتل ہے، اور قتل کا حساب مانگنا، انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اسلامک حق ہے۔ تو یہ میرا کوشچن آف لا تھا۔ دوسرا میرا ایک جو کوشچن آف لا ہے کہ جب کسی جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے ڈیم بنانا اور میں نے بس ڈیم ہی بنانا ہے، تو تب کوشچن آف لا کا سوال کرنے والا کون تھا؟ کوشچن آف کانسٹیٹیوشن کرنے والا کون تھا؟ ضرورت تھا ایک آدمی کا، راستہ بنایا گیا آئینی قانونی کہ ڈیم بناؤ۔ کوشچن آف لا، کیا کسی چیف جسٹس صاحب کے یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی شہر سے تعلق رکھے تو وہ فیصلہ کرے کہ مجھے یہ شہر پسند آیا اپنا بچپن میں، 1950s کا جو کراچی تھا وہ تو زبردست تھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے تباہ کیا، تو میں ویسے کراچی کھڑا کر دوں گا۔ وہ کیسے؟ غریبوں کا گھر تباہ کرنا، اماراتیں تباہ کرنا۔ وہاں جب یہ فیصلے کیے جا رہے تھے، کہاں تھا کوشچن آف لا؟ کیا ایک اور کوشچن آف لا، یہ لا میں یا آئین میں گنجائش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ٹماٹر کی قیمت لگائیں؟ اچھا، جبکہ ہم نے اب اسٹیبلش کر لیا تھا
ابھی ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ کویسچن آف لا تو صرف تب پوچھا جاتا ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دہائیوں بعد 2 نسلوں بعد انصاف کی بات آ جاتا ہے. جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کویسچن آف لا ہے. ہم کویسچن آف لا پہ بھی بات کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہمارا پورا اعتماد ہے ہمارا جوڈیشری پہ کہ وہ تاریخ کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوریت کے مطابق ایک ایسا فیصلہ دے جس پہ وہ اپنا لیگیسی بھی قائم کرے اور ایک ہم سب مل کے کوشش کرے کہ اس ملک کو، ہمارا نظام کو ایک ایسا سمت کی طرف لے کے جائے جس میں ہمارا ملک ترقی کر سکے، ہمارے عوام ترقی کر سکے، ہمارا نوجوان ترقی کر سکے. میں صرف 18 مہینہ اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنا پوٹینشل موجود ہے، کتنا ہم کروا سکتے ہیں اگر ہم صرف ایک شرط ہے، ہم وہ پرانی سیاست چھوڑ دیں، وہ تقسیم، نفرت، انا کی سیاست، وہ ذاتیات کی سیاست، وہ میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا والا سیاست. اگر ہم اس کو دفن کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک ایک مضبوط ملک بنے گا، ہم وہ کر کے دکھائیں گے. ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں، اپنے ریسورسز ہے. اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اگر ہم نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارا مرضی. مگر اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میرا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک کی 70% آبادی سے وعدہ ہے کہ آپ کا ملک ایسے ترقی کرے گا کہ ہم اپنے باقی تمام جو ساتھیوں ہیں ان کو پیچھے چھوڑیں. میں جانتا ہوں کہ میرے نوجوانوں میں جتنا ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، جتنا ہوشیار ہیں، جتنا محنت کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو. میں تو جب شہید بی بی جلا وطن تھی تو میں دبئی میں رہتا تھا. اس دبئی کو آپ سب نے دیکھا تھا. وہ دبئی کو اگر کسی نے بنایا تو میرا پختونخوا کے بھائیوں کے خون پسینہ نے اس شہر کو بنایا. ہم دوسرے ممالک بنا سکتے ہیں تو ہم اپنے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ضرور بنا سکتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، ہم وسائل نکال سکتے ہیں. اس وقت اگر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کا بھی حل ہم نکال سکتے ہیں. ان کے تمام مسائل کے لیے ہم حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے وہی پرانا سیاست کرنا ہے جہاں ہم نے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو پھر بالکل ہم نہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ غربت کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ بے روزگاری کا مقابلہ کر سکیں گے. اصل وجہ کہ خان صاحب ناکام کیوں رہا ان مسئلے کا حل نکالیں اور پی ڈی ایم کیوں ان مسئلے کو حل نہیں نکال سکے، اصل جواب اس کا یہی ہے کہ ملک کے مفاد میں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، ہم اپنے جو سیاسی جماعتوں کی اپنے ضد ہے ان کے ملک کے مسائل سے اوپر رکھا گیا ہے. اور جب ہم اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر اس ملک میں جو تنخواہ ہے عام آدمی کا ہم دگنی کر سکتے، ڈبل کر سکتے. اب میں اس لیے آپ کا عادت ہے ایسے وعدے سننا
جو کہ سیاسی ریٹورک ہے. 1 کروڑ یا 2 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا جابس کا وعدہ, 50 لاکھ گھر کا وعدہ, بہت سے وعدے تو آپ سنتے آ رہے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی شاید ایسے ہی وعدہ کر رہا ہوں. مگر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں. مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اگر 10 سال پہلے ایک خاندان میں ڈیول انکم تھا 35,000 روپیز کا ایچ اینڈ مہینے, تو پھر ان کا گزارا ہوتا ہے. آپ اپنا تنخواہ پہ گزارا کر سکتے تھے, آپ اپنے خاندان کو نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے, آپ اسی ڈبل انکم کا 35,000 کا اسی میں نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے, تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے, اور اپنا رہائش کا, اور ساتھ ساتھ یا ایمرجنسیز کے لیے یا ریکریشن کے لیے بھی پیسہ بچتا تھا. آج اسی خاندان کو ڈبل انکم آف 70,000 روپیز ایچ کو رکھنا پڑے گا اگر وہ وہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ان حالات میں ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ ہمارا ملک کی اکثریت جو ہے وہ اپنا زندگی وہ کیسے اپنے زندگی میں گزارا کرے. ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا, ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ڈالنا پڑے گا کہ محنت کا صلہ ملے گا, اور جب ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تبھی ترقی ہو سکتا ہے. ورنہ آپ کا اشرافیہ, چاہے وہ ادھر ہو یا میرا صوبہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, وہ اپنا ادارے تو قائم کر سکتے ہیں, انڈسٹریز بھی بنا سکتے ہیں, لیکن جب تک مزدوروں کو, آپ سب کو محنت کا صلہ نہیں دیا جائے گا تو تب یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ہم انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک انیشیٹیوز ایسے لیں گے جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈ ان ہوں گے اور وہ بھی ہماری ترقیاتی منصوبے میں ساتھ دیں گے. اس طریقے سے ہم ایسے معاشی مواقع پیدا کریں گے جہاں ہم ساتھ ساتھ انسسٹ کریں گے کہ محنت کا صلہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ واز 12% آف GDP. تو آپ جتنا اپنے پبلک ورکس میں, پبلک انفراسٹرکچر میں حکومت انویسٹ کرتا تھا, that was 12% of GDP. کسی کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے پبلک سیکٹر کی طرف, کتنا ہم جو خرچ کرتے ہیں, وہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP کتنا ہے؟ 2%. تو اگر ہم انویسٹ ہی نہیں کریں گے اور اپنے ملک میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ جو ترقی ہر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے, اس ترقی کا بندوبست کیسے کریں؟ اگر ہم نہ صرف حکومت کی طرف سے مگر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پبلک ورکس انیشیٹو شروع کرے. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم نے ویسے ہی اپنا انفراسٹرکچر کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا انفراسٹرکچر کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اگر اسی میں پختونخوا سے لے کے سندھ تک ہم سیلاب میں متاثر ہوتے ہیں نا, تو اسی میں ہم اپنے روڈز, ہمارا اریگیشن نیٹ ورکس, ہمارا پورا نظام کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں, تو اس میں ہم اپنا پبلک ورکس ٹارگٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ اس کام میں شامل ہو. بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ سب اس سے گزر رہے ہیں. بجلی کا جو بل ہے اس کا شکایت جگہ جگہ سے آ رہا ہے, اور جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, جب کوئی سیاستدان کہتا ہے نا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا, پتہ نہیں کہاں سے لوڈ شیڈنگ آئے,
تو جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب ایسے بیان سنتے ہیں وہ سمجھتے یہ کون سا پاکستان ہے جس میں کوئی وقت تھا جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھا. اب تو ہمارا اتنا مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ وہ بجلی کا بل دے بھی نہیں سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا موسمی تبدیلی کے جو نقصانات ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو کیوں نہیں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گرین انرجی پارک بنائیں. جہاں سولر ہے وہ سولر ہو, جہاں ونڈ ہے وہ ونڈ ہو, جہاں ریورائن ہائیڈل ہے وہ ہائیڈل بھی ہو, جو بھی مختلف طریقہ کار ہے. اور اگر ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر ڈویژن میں پہلے پھر ہر ڈسٹرکٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ہم گرین انرجی زون بنائیں, صوبائی حکومت زمین دے اور صوبائی حکومت کا جو شیئر ہے, جو ایکٹی ہے وہ زمین ہوگا, باقی پرائیویٹ سیکٹر آئیں بیرون ملک سے, اپنے ملک سے, وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل میں ہمیں سولر فارم دلوا دے, ونڈ فارم دلوا دے, ریورائن پہ ہمیں ہائیڈل انرجی دلوا دے, اور پھر ہم لوکلی جو مقامی لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو کم قیمت کا بجلی بھی پہنچا سکتے ہیں, موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے, خیر ممکن نہیں ہے بس اگر آپ 18 مہینے ملے یا 3 مہینے ملے, اگر آپ کا منشور یہ ہوگا, مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو جیل میں ڈالوں گا, تو جیل میں ڈالیں گے شاید آپ, اس کام میں شاید سب کامیاب رہے ہیں, لیکن آپ کو اتنا آسان طریقے سے اتنا بڑا مسائل ہم نے نکالنا ہے, وہ تو اس کو بھی تھوڑا سا توجہ دے. میں تو چاہتا ہوں کہ جن کے لوگوں کے پاس وسائل کم ہے, جیسے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, تو ویسے ہمیں ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو غریب لوگ ہیں, جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے لیے یہ بجلی کا سہولت دلوا دے. وہاں ہم ان کو ڈیزرونگ فیملیز کو سولر مفت میں ان کے سولر کا انتظام کرتے, 200 یونٹس تک 300 یونٹس. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک بڑا فائدہ اٹھایا. کاربن کریڈٹس کیا ہے کہ ہم جو مینگرووز پلانٹ کر رہے, درخت پلانٹ, ادھر بھی بلین ٹریز تھے نا, ہم نے وہ ٹریز پلانٹ کیے, لیکن ان کے ایکسچینج میں ہم نے کاربن کریڈٹس بیچے, اور درخت پلانٹ کرتے کرتے $20 ملین حکومت سندھ نے کمایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی جو کاربن کریڈٹس ہے اس سے میں مفت, جو غریب ترین لوگ ہیں, مفت گرین انرجی کے تحت بجلی پہنچا دوں, اور ان کا جو سولر ہے اس کو میں کاربن کریڈٹس پہ مارکیٹ میں بیچ دوں, اور اس طریقے سے یہ منصوبہ بند کر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے, صرف دھیان دینا ہے, ٹائم دینا ہے, وقت دینا ہے. ویسے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ انقلابی کام کرتی. ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کروایا, سب ہم پہ طنز کرتے. اب دنیا مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین منصوبہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. مزدوروں کے لیے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, آج تک ان کو یاد ہے. مگر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اب وہ تو 70s کا دور تھا, ہم 2024 میں چل رہے ہیں. ہم 2024 میں اپنے مزدوروں کو کیا وعدہ دے سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ حق دلوا سکتے ہیں. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا اس کو اس دور کے لیے ہم کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے چاہا, اور ہم نے ایک پائلٹ پروگرام صوبہ سندھ میں بھی شروع کیا بینظیر مزدور کارڈ کے نام سے, جس سے وہ تمام جو سہولتیں ہیں, پینشنز ایسیٹرا, ہم نہ صرف ان مزدور جو رجسٹرڈ مزدور انڈسٹریز میں ہیں یا ایون جو حکومت میں کام کرتے ہیں, مگر تمام مزدور کو جو سیلف امپلائڈ بھی ہو, چاہے وہ لائر ہو, چاہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے, چاہے وہ ذرائع مزدور ہو, چاہے وہ what are you doing?
بی پی لو ہو گیا، اوکے، خیال رکھیں گے. چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے، ان کو بھی ہم وہ تمام سہولتیں فراہم کریں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے مزدوروں کو دیا تھا. ہم نے اس کا پائلٹ صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو میں ملک بھر کے مزدوروں کو اس کارڈ کے تھرو سہولت دلوانا چاہتا ہوں. ہم ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کو سہولت دے سکتے ہیں اس وقت کے لیے جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں. جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں، اگر وہ ان کا وہ اس کرائٹیریا میں آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد 1 سال کے لیے دینا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو کچھ کور دیا جائے. خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جو نیا اپنے تعلیم مکمل کر کے روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تعلیم تو ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے. اب اگر ان کو روزگار نہیں دیا جائے گا وہ ایکسپیرینس کیسے لیں گے؟ تو یہ اس پیریڈ کو کور کرنے کے لیے ہم یہ یوتھ کارڈ دلوانا چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف مالی مدد ملے مگر ہم ان کو چاہے وہ کیریئر سروسز ہو، مختلف ووکیشنل ٹریننگ، مختلف چیزیں ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دلوا دیں. 2 آخری پوائنٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ تھا، ہم مکان کا جو وعدہ ہے پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ فار آل از اے رائٹ، اور ہم سندھ میں اس وقت میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، جس کا جو کہ نہ صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ پکا گھر ہے مگر ساتھ ساتھ ان خواتین کو ہم اس زمین کا مالک بنا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، جس طریقے نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا، اور جس طریقے سے ہمارا اپنی زمین اپنا مکان پروگرام چل رہا ہے، ویسے ہی ہم پاکستان بھر میں 3 ملین فیملیز کو نہ صرف گھر بنا کے دے مگر ان کو اپنا زمین کا مالک بنا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے جہاں ایک صوبہ میں یہ کام ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچی آبادی میں رہنے والے ہیں، کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے ملک بھر میں، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں مالکانہ حقوق دلوانا چاہیے. خاص طور پہ ان کے خواتین کے نام پہ آپ وہ مالکانہ حقوق دے. میں نے یہ کام اپنا لڑکانہ کی کچی آبادی میں کیا تھا. وہاں ہمارا رائس کنال ہے جو پرائم پراپرٹی ہے، اور سب کی نظریں ہیں کہ ان بیچارے جو غریب اب جنریشن سے وہاں آباد تھے کہ ان کو ہم کیسے ہٹائیں تاکہ یہاں ایک ہم بزنس بنائیں، پراپرٹی بیچیں، مال بنائیں. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ کوشش ہو رہا ہے، اور ان غریب لوگوں اس پریشانی میں تھے کہ کب ان کا گھر سے چھینا جائے گا. اور افسوس کے ساتھ اس موقع پہ کچھ میں سب کا نام نہیں لے سکتا، لیکن کچھ ہمارا جو لوکل جوڈیشری کے لوگ تھے وہ بھی یہ چاہ رہے تھے، جو کچھ ہمارا لائر کمیونٹی کے لوگ تھے وہ بھی چاہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف وہ بھی تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور اس چیز کا مقابلہ کیا. ہم نے پھر آخر ان کو اپنا زمین کا مالک بنایا. اور وہ جو لوگ مطلب غریب ترین زندگی گزار رہے تھے، راتوں رات ان کو ایک معاشی طاقت ملا. ایک تو جیسے ہی ہم نے ریگولرائز کیا تو دم سے اس کا قیمت جمپ کر دی. اتنا پرائم لوکیشن میں تھے اور ان کے پاس اب یہ ایسٹ مل گیا. اب ان کی مرضی. اور یہ ماڈل میں
پاکستان بھر کے کچی آبادوں میں کاپی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہم اگر راتوں رات ہمارے خاص طور پہ خواتین کے نام پہ ان کو یہ احساسہ دلوا سکتے ہیں جو ایک قیمت رکھے گا، پھر ان کی مرضی، وہ اپنے بچوں کو دلوانا چاہے رکھنا چاہے، اس کا قیمت تو بھرتا رہے گا اور آگے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. یا کوئی وجہ ہے کہ ان کو چاہے وہ کاروبار کرنا چاہیں، کچھ بزنس کرنا چاہیں، تو اب ایک ایسٹ ہوگا، وہ بینک کے پاس جا سکے گا کہ میرے ہاں ایک ایسٹ ہے، مجھے ایک لون دے. ہم نے اس قسم کا انقلابی کام کرنا پڑے گا اگر ہم اس معاشی بحران سے واقعی نکلنا چاہتے ہیں. اور آخر پھر میں آپ کو اس تکلیف سے چھوڑتا ہوں. آخر صحت سب کے ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں کہ اگر علاج موجود ہو تو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے ایک سزائے موت ہے. اور ہم نے یہ نہ صرف وعدہ ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا. ڈیولوشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی میں اور صوبہ بھر میں، نہ صرف کراچی میں، چاہے وہ دل کا علاج ہو، چاہے وہ کڈنی کا علاج ہو، مطلب کڈنی ٹرانسپورٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، جو کمپلیکیٹڈ ترین کینسر کا علاج، سرجریز ہے، مفت کروا دیتی ہے، مفت سب کے لیے کروا دیتی ہے. عالمی سٹینڈرڈز کا ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں اور یہ منصوبہ ہم ملک بھر میں لے آنا چاہتے ہیں. آپ پوچھتے ہوں گے کہ آپ اس کو فنڈ کیسے کریں گے. اس کا جواب بھی مزیدار ہے کہ میں ڈیولوشن پہ امپلیمنٹ کروں گا. جب میں ڈیولوشن پہ امپلیمنٹ کروں گا تو 17 منسٹریز ہے جو وفاق میں ہیں، جو ڈیولوشن کے آپ کی 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے سوچا کہ ان کا سالانہ ایکسپینڈیچر is 100 billion rupees. But I was wrong. ان کا سالانہ ایکسپینڈیچر 328 billion rupees ہے.